کیا پڑھیں گے ہم اس کورس میں؟ وہی چیزیں جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں. قرآن کو سکھانا شروع کرتے ہیں نماز سے. قرآن کے کل الفاظ 78,000 ہیں. اگر ہم اس میں سے 50% تقریباً اس کورس کے ذریعے کور کر لیں تو اوسطاً آپ 50% الفاظ سیکھ لیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجیے آسان طریقے سے. اس پروگرام کا دوسرا حصہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اس میں ہم ایک آیت اور ایک حدیث پڑھیں گے اور کچھ گرامر کے قواعد بھی سیکھیں گے. ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا کہ قرآن کو جب بھی ہم سنیں یا جب بھی ہم پڑھیں تو ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کی آیات پر تدبر کریں، غور کریں اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قرآن سے ہمارا تعلق ڈائریکٹ ہے، پرسنل ہے، پلانڈ ہے اور ریلیونٹ ہے، راست ہے، شخصی ہے، طے شدہ ہے اور متعلق ہے. اس لیے ضروری ہے قرآن کریم کو اس کی اپنی زبان میں سمجھیں. ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ میں ترجمہ پڑھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ممکن نہیں کہ آپ ہر نماز کے لیے ترجمہ لیے پھریں، ہر نماز کے بعد آپ ترجمہ کھول کر دیکھیں کہ امام صاحب نے کیا پڑھا، یا ہر وقت جب تلاوت کریں آپ ترجمہ پڑھتے رہیں. اس کے باوجود بھی اگر کوئی یہ کہے کہ میں ترجمہ پڑھتا ہوں تو ہم ایک بات اور کہنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. اس پر سارے علماء کرام کا اتفاق ہے، اور ہم یہ بات کوئی اندھی عقیدت کی وجہ سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ بالکل معقول بات ہے. میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں. اردو کے ایک شاعر نے کسی مجلس میں کہا تھا، صرف 5 الفاظ کا شعر ہے، غور کیجئے. کیسے 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 ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. اس شعر کا آپ انگریزی ترجمہ کرنے کی کوشش کیجیے یا کسی اور زبان میں جو آپ کو آتی ہو. میں چیلنج کر سکتا ہوں کہ آپ اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے. ہمارے ایک دوست نے مذاقن کہا، how this that became this that how became. نان سینس ہے، جنازہ نکل گیا اس شعر کا. اگر آپ کہیں کہ great people became paupers and cheap people became leaders تو اس میں کیا خاص بات ہوئی؟ جو جذبات، جو گہرائی، جو بیلنس، جو خوبصورتی اس چھوٹے سے شعر میں ہے اس کا آپ ترجمہ کر ہی نہیں سکتے. یاد رکھیے یہ انسانی کلام ہے، کسی انسان نے یہ شعر کہا ہے. جب اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا تو قرآن کریم کا ترجمہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے قرآن کریم کے 100 ترجمے بھی پڑھ لیے ہوں تو آپ نے عام معنوں میں قرآن نہیں پڑھا. قرآن تو صرف عربی قرآن ہے. ہم دیگر معاملوں میں بڑے حساس ہیں. یہی بات اگر کوئی انگریز کہے جس کو اردو نہ آتی ہو، وہ کہے بھائی کلام اقبال بھی کیا چیز ہے، تو آپ اس سے پوچھیں گے بھائی آپ کو اردو آتی ہے؟ اگر وہ کہے نہیں اردو تو نہیں آتی، میں نے اس کا انگریزی ترجمہ پڑھا ہے، تو آپ کہیں گے کلام اقبال اگر سمجھنا ہو تو پھر تو آپ کو اردو سیکھنی چاہیے. کلام اقبال اردو ہے. تو اسی طرح یعنی یہ تو انسانی مثال ہوئی. اللہ کا کلام عربی زبان میں ہے. جب تک آپ عربی زبان ہی میں نہیں سمجھتے، عام معنوں میں، کامن سینس میں، آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں. واضح رہے کہ ہم یہاں ثواب کی نفی نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ہر حرف پر پڑھنے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہ اپنی جگہ صحیح ہے، تلاوت کا اجر اپنی جگہ ہے، لیکن سمجھنا بھی اس کو جو سمجھ سکتا ہو اس کو سمجھنا فرض ہے. اور نہ ہم ترجمے کی قدر کم کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم قرآن ترجمے ہی سے سیکھیں گے، مگر ترجمہ منزل نہیں، اس سے گزرنا ہے. ایک اور خاص بات ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک خاص ہم کہیں گے نورانی وولٹیج ہے،
ایک خاص پاور ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ، اس کا جو اثر ہے وہ ترجمے میں ہو ہی نہیں سکتا۔ مثلا آیت الکرسی پڑھ کر سونے میں جو فضیلت ہے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھ کر حاصل نہیں کر سکتے، اور جو پاور ہے اس کا جو دلوں کو چیر کر اتر جاتا ہے یہ چیز ترجمے میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ترجمہ سیکھیں گے تو فوری آپ کو ساری بلاغت اور ہر چیز آ جائے گی، ایسا نہیں ہے، لیکن آپ کو انشاءاللہ وہ جھلکیاں ضرور ملنی شروع ہوں گی۔ تو بات ہم نے یہ رکھ دی آپ کے سامنے کہ قرآن کریم کو اس کی اپنی زبان میں سمجھنا چاہیے، اس کی عربی سمجھنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اس سمجھنے کے کام کو بڑا آسان بنا دیا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ میں ہمارے دوست ساتھی قاری عمران خان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس آیت کو آپ کے سامنے پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور لقد، لا کہتے ہیں البتہ، البتہ بہت پرانی اردو ہو گئی، انگلش کا لفظ ہے انڈیڈ، یعنی تاکید پیدا کرنے کے لیے، انڈیڈ یقیناً، بے شک، اس طرح کا لفظ ہے لا، اور قد یعنی آلریڈی، تحقیق جس کو اردو میں کہیں گے ہم، لیکن پھر ہم کہیں گے آپ کو شاید انگلش لفظ سمجھنے میں آسانی ملے، لقد انڈیڈ آلریڈی، یعنی ہم نے کر دیا، کیا کیا؟ یسرنا القرآن، آسان کر دیا ہم نے، کس کو؟ قرآن کو، القرآن، للذکر، للذکر، ذکر کے لیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم لقد کو پھر سے، لقد پر پھر توجہ دیتے ہیں۔ لا یعنی البتہ، انڈیڈ، اور قد یعنی تحقیق یا آلریڈی۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ دو بار ریپیٹ کیجئے اس کو۔ لا کا مطلب کیا ہے؟ انڈیڈ، اور قد کا مطلب آلریڈی۔ پھر سے بولیے، لا کا مطلب انڈیڈ، لام الف زبر لا نہیں، لا، اور قد کا مطلب آلریڈی۔ کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم انڈیڈ آلریڈی آسان کر چکے ہیں، البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو، للذکر۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے ہم نے لی سیکھا تھا، لیدبروا آیاتہ، لیتذکر، کہ ہم نے قرآن کو کس لیے نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ لوگ اس میں تدبر کریں، تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ تو لام زبر لا ہے انڈیڈ، اور لام زر لی تاکہ، سو دیٹ۔ ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، ہم ابھی حاضر ہوئے۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ وقفے کے بعد آپ کا پھر سے استقبال ہے اس شارٹ کورس کے لیے۔ نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان کس لیے کیا ہے؟ للذکر، فتوے دینے کے لیے قرآن آسان نہیں ہے، احکامات نکالنے کے لیے قرآن آسان نہیں ہے، اس کے لیے تو زندگی لگانی پڑے گی۔ ذکر کے لیے آسان ہے۔ ذکر کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کے دو مطلب ہیں، ایک ہے اس کا یاد کرنا، اس کو حفظ کرنا، اس کے لیے قرآن آسان ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے لاکھوں بچے، چھوٹے بچے بھی 11 سال کے، 12 سال کے، 600 صفحات کا قرآن پورا حفظ کر لیتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے، اس بات کی، اس آیت کی عملی دلیل ہے۔ اور دوسرا مطلب ہے اس کو سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا۔ اگر ہم اس پہلو پر بھی محنت کریں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ قرآن کریم کتنا آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ تو ان دو پہلوؤں کے لحاظ سے قرآن کریم آسان ہے۔ لوگ ان دو پہلوؤں کو گڈمٹ کر دیتے ہیں، یعنی اس کو فتوے دینے سے اور احکام نکالنے سے گڈمٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کریم سمجھنا بہت مشکل کام ہے، اور سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور وغیرہ وغیرہ۔ فتوے دینا بالکل الگ چیز ہے، اور سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا یہ بالکل الگ چیز ہے۔ ہمارا سارا فورس، ہماری ساری توجہ اس کے سمجھنے پر ہے، اس کو سمجھ کر نصیحت حاصل کرنے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پکار رہا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
دیکھیے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور میں نے آپ سے پچھلی بار کہا تھا قرآن کریم کو زندگی میں لانے کے لیے ہم کو دعا کرنی چاہیے، دعا نکالنی چاہیے، اس کی روشنی میں احتساب اور پلان کرنا چاہیے، اور اس بات کی تبلیغ بھی کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی، پہنچا دو میری طرف سے، ولو آیا، اگرچہ ایک آیت ہو، ایک آیت بھی معلوم ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہنچا دو میری طرف سے۔ تو اب اس آیت کی روشنی میں ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے اے اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کو ہم نے آسان کر دیا تو ہم کہیں گے اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق دے، اس کے لیے وقت نکالنے کی توفیق دے، اور پھر احتساب کریں۔ جیسا میں نے کہا کہ اس اسٹوڈنٹ کی طرح جو فجر ظہر عصر میں رو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اے اللہ کامیاب کر، لیکن نہ اسکول کو جاتا ہے نہ کوئی کتاب کھولتا ہے، آپ کہیں گے کہ وہ یقیناً ناکام ہوگا۔ تو اسی طرح اگر ہم صرف دعائیں کرتے رہیں تو کام نہیں چلے گا، اس کے ساتھ کوشش بھی کرنی ہے، وقت نکالنا ہے اس کام کے لیے، سمجھنے کے لیے، بلکہ اور اس کی روشنی میں احتساب کرنا ہے اور پلان بنانا ہے۔ اگر آپ نکالتے رہے وقت تو الحمدللہ، نہیں نکالا استغفر اللہ، اب کیا پلان ہے، کل سے کیا پلان ہے، اگلے ہفتے سے کیا پلان ہے، اور پھر اس کی روشنی میں جو ہے کام کرتے چلے جائیے، اور اس بات کی تبلیغ بھی کیجیے اپنے ساتھیوں میں، انفرادی پلان بنائیے، اجتماعی پلان بنائیے، ساتھیوں کو لے کر مل بیٹھیے۔ اللہ تعالیٰ تو پکار رہا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، تو ہم تو کہیں اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ اگر اس پر بھی ہم بے نیازی برتے ہیں تو یہ بہت ہی غلط بات ہوگی، انتہائی لاپرواہی کا ثبوت ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ قرآن کریم نہ صرف آسان ہے بلکہ یہ بہترین کام ہے۔ خیرکم، تم میں سے بہترین، خیرکم یعنی تم میں سے بہترین کون ہے؟ من، جو، من یعنی جو، تعلم القرآن، سیکھے قرآن کو، تعلم یعنی سیکھے قرآن کو، وعلم اور سکھائے، ہو اس کو، تعلم سیکھے، علم سکھائے، تعلم یعنی سیکھے اور علم یعنی سکھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بہترین لوگ، یعنی اس سرزمین پر اگر کوئی پروگرام ہو رہا ہے جس میں قرآن سکھایا جا رہا ہو، کوئی کلاس ہو رہی ہو، تو اللہ کی نظر میں وہ بہترین کلاس ہے۔ اور اگر آپ نے زندگی میں اب تک ہزاروں کلاسز پڑھی ہوں تو جو کلاس میں قرآن کریم سکھایا جا رہا ہو، جس میں آپ سیکھ رہے ہوں، وہ کلاس بہترین کلاس ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اس میں ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو سیکھے اور سکھائے، یعنی آپ صرف سیکھنے تک محدود مت رکھیے اس بات کو، بلکہ سکھائیے بھی جتنا آپ کو آتا ہے۔ مثلا آپ کو آ گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، آپ سکھا سکتے ہیں اس بات کو۔ آپ کو معلوم ہو گیا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہو وہ اللہ ایک ہے، سکھائیے آپ اس بات کو، آپ کو یہ پوری فضیلت ملے گی اس حدیث کی۔ آئیے کچھ الفاظ کی طرف، ہم ان احادیث اور آیات کی روشنی میں ہی آپ کو اہم الفاظ سکھانا چاہتے ہیں، جیسے من، خیرکم من، من کا ترجمہ کون بھی ہوتا ہے اور جو بھی۔ اس کا بہترین ترجمہ ہم کہیں گے یاد رکھنے کے لیے انگلش لفظ ہو سے ہو سکتا ہے۔ انگلش میں میں اگر کہوں ہو آر یو، آپ کون ہیں، جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں آئی ایم دا ون ہو میٹ یو یسٹرڈے، میں وہ ہوں جو آپ سے کل ملا تھا۔ شروع میں ہو آئے تو کون ہے، بیچ میں ہو آئے تو جو ہے، ہو آر یو، کون ہے آپ۔ اسی طرح قبر کا پہلا سوال کیا ہے، من ربک، کون ہے تیرا رب، من ربک، شروع میں من آئے تو کون ہے، بیچ میں آئے من، خیرکم من تعلم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو، تو شروع میں من آئے تو کون اور بیچ میں آئے تو جو۔ تیسرے ٹکڑے کی طرف، اور وہ بھی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ بھئی قرآن کریم سمجھنا ضروری ہے، یہ آسان ہے اور یہ بہترین کام ہے، تو چلیے ہم نیت کرتے ہیں کہ اس کو سیکھیں ہم۔ تو جو بھی ہم کام کریں اس میں ہماری نیت خالص ہونی چاہیے، انٹینشن، ارادہ کیا ہے، لوگوں کو بتانے کا ہے، شو آف کرنا ہے، عربی اپنی جھاڑنی ہے یا عربی زبان کی مہارت لوگوں کے سامنے بتانی ہے، نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے سیکھنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، بلکہ میں تو یہ کہوں گا آپ اس حدیث کو یاد کر لیجئے، میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں سے بھی کہ آپ دہرائیں اس کو، میرے بات، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات۔ اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ انما کا مطلب ہے بس یا صرف، یاد رکھیے انما کا مطلب کیا ہے، بس
یا صرف. انما الاعمال، اعمال تو بس ترتیب الٹنی پڑے گی. ہر زبان کی اپنی ترتیب ہوتی ہے. جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں آئی ایم گوئنگ، میں ہوں جا رہا، اس کی ترتیب الگ ہے ہماری. اسی طرح عربی میں انما الاعمال سادہ سیدھا ترجمہ کرنا ہو اگر آپ کو تو آپ ترتیب الٹیے. اعمال تو بس، اعمال تو بس، بالنیات نیتوں پر ہیں. انما الاعمال، اعمال تو بس، بالنیات نیتوں پر ہیں. تو انما کا مطلب کیا ہوا؟ بس یا صرف. قرآن میں تقریباً 150 بار آیا ہے. ہر لفظ اہم ہے ہمارے لیے. اور عمل، اعمال اردو کا ہی لفظ ہے، اور نیت اور نیات یہ بھی اردو کا لفظ ہے. تو ہم آگے چلتے ہیں. ہم نے جہاں تک ٹیکسٹ کا تعلق ہے ایک آیت سیکھی اس میں. کون سی؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ البتہ تحقیق، انڈیڈ آلریڈی ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو. کس کے لیے؟ ذکر کے لیے. ذکر کے دو معنی ہیں، ایک ہے حفظ کرنا اور دوسرے سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا. اس کے لیے آسان ہے. دوسرے یہ کہ یہ بہترین کام ہے. حدیث کے مطابق خیرکم من تعلم القرآن، تعلم القرآن وعلمہ. اور یہ کہ جو بھی ہم کام کریں چاہے قرآن سیکھیں صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے سیکھیں. انما الاعمال بالنیات. ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. ہم ابھی حاضر ہوئے. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقفے کے بعد آپ کا پھر سے استقبال ہے اس شارٹ کورس کے لیے. نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے. اب ہم گرامر کی طرف آتے ہیں. گرامر میں ہم نے کافی مختلف اپروچ انٹروڈیوس کیا ہے. اس کا نام ہے TPI، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن سیکنڈ لینگویج لرننگ کی ایک بہت ہی اہم اور افیکٹو ٹیکنیک ہے. اس کو ہم نے عربی زبان کے لیے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیے جیسا ہم نے شروع میں کہا، اس شارٹ کورس میں ہم آپ کو 100 الفاظ ایسے سکھائیں گے جو قرآن کریم میں 40,000 بار آتے ہیں. چاہوں تو میں آپ کو ایک صفحے پر یہ الفاظ دے دوں اور آپ اس کو سیکھ لیں، رٹ لیں. لیکن کبھی بھی لسٹ سے انسان کبھی بھی کوئی زبان نہیں سیکھ سکتا. کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی کو ڈکشنری کھول کر الفاظ معنی یاد کرتے ہوئے زبان سیکھ رہا ہے؟ یہ بالکل نہیں ہو سکتا. آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی. ہر لفظ کو اس کے اپنے ماحول میں یاد کرنا ہوگا. اس کی ہم مزید تفصیل آگے دیں گے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کورس میں آپ کو پوری مدد کریں گے کہ الفاظ کے معنی بھی بالکل نیچرلی آپ کو یاد ہو جائیں. تو اس لیے آپ اس TPI کے طریقے کو اچھی طرح سے فالو کیجئے. انشاءاللہ بہت اچھا اس کو سیکھنے میں مفید پائیں گے. اس میں کیا ہے، آپ اپنے وجود کو استعمال کریں. ٹوٹل فزیکل یعنی جتنا ہمارا جسمانی وجود ہے اس میں ہر چیز کو استعمال کریں. دیکھیں آپ، یعنی پڑھیں جو الفاظ سکھائے جا رہے ہیں، سنیں، بولیں، سوچیں، بتائیں. یہ سارے ایکشنز اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ سیکھنا بہت آسان ہوگا، بجائے اس کے کہ صرف آپ ہاتھ بند کر کے الفاظ معنی یاد کرنے کی کوشش کریں. میں آپ کو ایک اپنا ہی ایک لطیفے کے انداز میں بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر میں اس طرح رٹتے بیٹھوں، اور میں 20 سال 25 سال پہلے رٹتا تھا اور مجھے ایسے ہی مسائل پیش آتے تھے. کیسے؟ بس کہ یہ چیئر کا مطلب ہے کرسی، کرسی کا مطلب چیئر، اور فیل کا مطلب ایلیفنٹ. اگر میں رٹتے بیٹھوں کرسی چیئر فیل ایلیفنٹ، 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 2 دن کے بعد کرسی ایلیفنٹ ہو جائے گی اور چیئر ہاتھی ہو جائے گی. کیوں کہ دماغ جو ہے اس طرح لسٹ سے یاد نہیں کرتا، سکسیسفل نہیں ہے. یہ ایک طریقہ ہے. جبکہ آپ اپنے مختلف وسائل کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی سے یاد کریں گے. یاد رکھیے TPI میں ہم آپ کو تقریباً 50 الفاظ ایسے سکھائیں گے جو قرآن کریم میں 20,000 بار آتے ہیں. 25% اسی شارٹ کورس میں. تو اس کو پلیز آپ پریکٹس کیجئے. لیکن جیسے جیسے کورس چلے گا انشاءاللہ آپ کو تفصیل معلوم ہوتی رہے گی. تو پہلے آج ہم 6 الفاظ سیکھتے ہیں اور اس کی TPI کا طریقہ، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کا طریقہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. 6 الفاظ ہیں: ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن. جب آپ ہوا کہیں، ویسے ہم نے اس میں سلائڈ پر کلرز بھی رکھے ہیں. ہوا ہوم 3rd پرسن کے لیے ریڈ لائٹ ہے. ٹریفک لائٹ میں ریڈ، اورنج یا یلو اور پھر گرین. تو ہم نے 3rd پرسن کے لیے ہوا ہوم کے لیے ریڈ رکھا ہے، انت انتم کے لیے یلو، اور انا نحن کے لیے گرین یا ہرا.
یہ اس کے بارے میں بھی ہم مزید ٹرکس آگے بتائیں گے کہ کیوں ہم نے کلرنگ استعمال کی ہے. تو جب آپ ہوا کہیں تو سیدھے ہاتھ کی سیدھی انگلی سیدھی طرف اشارہ کریں اور کہیں ہوا. تو میرے بات دہرائیے آپ اور بالکل مت شرمائیے. ہم قرآن کریم سیکھ رہے ہیں اور میں اس میں کئی باتیں کہہ سکتا ہوں کہ اس کا کیا فائدہ ہے. مثال کے طور پر کتنے ہی آپ پڑھے لکھے ہوں, کسی کو اگر سامنے سمجھا رہے ہوں تو آپ اپنا ہاتھ ضرور استعمال کریں گے بات جلدی سمجھانے کے لیے. یہ ہاتھ کا ہلانا حرکت دینا کوئی گریوی حرکت نہیں ہے. اسی طرح ایون اگر سامنے والا سامنے نہ ہو, آپ موبائل پر بات کر رہے ہوں تو بھی آپ نے دیکھا کہ موبائل پر جب کوئی کسی کو راستہ سمجھاتا ہے تو کہتا ہے سیدھے طرف مڑ جائیے. اس کا ہاتھ آٹومیٹک جاتا ہے, ساری حرکتیں کرے گا وہ, اس لیے کہ یہ رجسٹرڈ ہے برین کے ساتھ. یہ دونوں کا سمجھنے کا اور ایکشن کا کام رجسٹرڈ ہے. تو ہم میں بھی رجسٹری کے ساتھ سیکھیں گے تو بہت جلدی سیکھیں گے, اور کسی لینگویج کے لیے بھی یہ بہت یوزفل طریقہ ہے. بہرحال فی الوقت ہم عربی کے لیے کہیں گے. جب آپ ہوا کہیں اور میرے بات دہرائیں آپ, جب میں ہوا کہوں تو سیدھے ہاتھ کی سیدھی انگلی سیدھی طرف اشارہ کروں گا. تو کہیے ہوا وہ, اپنا سیدھا ہاتھ سیدھی طرف اشارہ کیجئے اور کہیے ہوا وہ. اور آپ لوگوں کے لیے سیدھا ہاتھ سیدھی طرف اس طرح ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کا سیدھا ہاتھ سیدھی طرف, کیونکہ ہمارا لیفٹ ہینڈ بھی ریزروڈ ہے میسکولائن جینڈر مذکر کے لیے, لیفٹ ہینڈ مؤنث کے لیے. اور یہ ساری تفصیل پورا سیٹ اپ آگے دیکھیں گے. اور انشاءاللہ اس طرح سے ان الفاظ کا 20,000 الفاظ کا سیکھنا بہت آسان ہوگا, ورنہ آپ رٹتے بیٹھیں گے تو وہی کرسی اور ہاتھی والی بات ہو سکتی ہے. تو دہرائیے میرے بعد ہوا وہ, ہم وہ سب. جب ہم کہیں گے تو چاروں انگلیاں اپنی سیدھی طرف اشارہ کریں گے اور سوچیں گے کہ وہاں 4 لوگ کھڑے ہوئے ہیں. انت آپ میری طرف اشارہ کریں گے اور میں آپ کی طرف. انتم آپ سب, میں آپ کی طرف اشارہ کروں گا اور آپ میری طرف, اور آپ ازیوم کریں گے کہ یہاں 4 لوگ موجود ہیں. انا میں اپنی طرف اشارہ کریں گے. نحن ہم. اب میں گزارش کروں گا ہمارے دوست جناب رضا احمد خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ کو گرامر کی پریکٹس کرائیں. عزیز سامعین, گرامر کی پریکٹس کرتے ہیں. آپ میرے ساتھ دہرائیے. ہوا وہ, ہم وہ سب, انت آپ, انتم آپ سب, انا میں, نحن ہم سب. ایک بار اور. ہوا وہ, ہم وہ سب, انت آپ, انتم آپ سب, انا میں, نحن ہم سب. اب میں عربی بولوں گا, آپ اس کا ترجمہ کریں گے اردو میں. ہوا, ہم, انتا, انتم, انا, نحن. ایک بار اور. ہوا, ہم, انتا, انتم, انا, نحن. اب صرف عربی میں. ہوا, ہم, انتا, انتم, انا, نحن. ہوا, ہم, انتا, انتم, انا, نحن. ٹھیک ہے, اب میں اشارے کروں گا, آپ اس کو عربی میں دہرائیں گے, صرف عربی میں. ہم, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے, پھیلانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد.